اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے کل آپ کو ایک حدیث سنائی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی کہ اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر۔ آج کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لعنت فرما رہے۔ اللہ کا لعنت کرنا، پہلی بات تو اسے سمجھ لیں کہ یہ رحمت کے مقابلے میں ہے، یعنی اللہ اگر کسی پہ لعنت کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر لعنت کرے، یا قرآن مجید میں جیسے آتا ہے کہ فرشتے لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے مسلمان بھی لعنت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے، یعنی یہ ایک بد دعا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ کی رحمت کی دوری کے حوالے سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو یہ بد دعا دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ فعل کوئی معمولی فعل نہیں، وہ کام واقعی ایسا کام ہے جو لعنتی ہونے کا مستحق۔ اس حدیث کا ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ابھی آ جاتا ہے، جیسے آپ نے یہ حدیث پہلے بھی سنی ہوگی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بد دعاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس برائی کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ہماری زندگیوں میں کسی درجے میں شامل ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی، اور دوسرے لوگوں کو بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں کو بچائیں تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق نہ قرار پائیں۔ تو ان چند باتوں کے ساتھ میں حدیث آپ کے سامنے بورڈ پہ جو ہے لکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائے گی، اور پھر اس حدیث کے حوالے سے قرآن مجید کی چند آیات اور مزید کچھ احادیث پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم روشنی ڈالیں۔ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اور فعل جو ہے وہ فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور وہ فاعل جو ہے دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لعنہ میں وہ ضمیر کی صورت میں ہے، ترجمہ میں کر رہا ہوں اس نے لعنت کی، یا پھر وہ فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ظاہر ہوتا ہے فاعل تو آپ گردان سے صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال کرتے ہیں، ہم نے صیغہ نمبر 1 استعمال کیا، اور اس کے بعد فاعل کو میں حالت رفع میں لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اور فاعل میں لا رہا ہوں ایک مرکب اضافی کی صورت میں رسول اللہ، اللہ کے رسول نے لعنت،
यानी कल जो हमने सबक शुरू किया था कि जुमला फेलिया में फाइल और मफूल जो है वो हमेशा मुफरद नहीं रहते बल्कि मुरक्कब बनकर भी आते हैं, और तमाम मुरक्कबात के हवाले से कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह की थी। तो आज उसी सिलसिले की एक एग्जांपल आपके सामने और है कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत, अब किस पे लानत की है वो मफूल होगा। अच्छा, उर्दू में देखिए, मैंने कल भी आपके सामने इसको जिक्र किया था कि उर्दू में हम मफूल के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं पर की। जैसे अल्लाह ने यहूदो नसारा पर लानत की, ठीक है, तो वो पर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अरबी में लाना फेल जो इस्तेमाल होता है तो प्रेपोजिशन के बगैर इस्तेमाल होता है, लिहाजा जो मफूल आएगा वो प्रेपोजिशन नहीं आएगी उसके साथ, यानी अला का लफ्ज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, मफूल डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। और वो मफूल कौन है? वो है एक और मुरक्कब इजाफी आपका आकिलर रिबा। आकिल कहते हैं खाने वाला, आकिल खाने वाला, कातिब लिखने वाला, शाहिद गवाही देने वाला, साजिद सजदा करने वाला, आबिद इबादत करने वाला, नासिर मदद करने वाला। तो इन तमाम अल्फाज की डाई देखिए एक ही है, यानी फाइल करने वाला, ठीक है, तो ये सबका वजन एक ही है। तो आकिल अकला फेल से है ना, अकला फेल से आकिल खाने वाला। अब सूद का खाने वाला मुरक्कब इजाफी है, तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हमारी बनी थी आकिलुर रिबा हालत रफा में, लेकिन चूंकि सूद का खाने वाला जुमले में मफूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आप आकिल पर को नसब में इस्तेमाल कर रहे हैं, आकिलर रिबा सूद के खाने वाले पर। अब ये पर उर्दू में आप लगा रहे हैं, अरबी में लाना फेल जो है वो प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल नहीं होता। ये है आपको एक मतलब फिर बता रहा, क्लियर हो गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जुमला क्लियर कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिलर रिबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के खाने वाले पर लानत की। उसके बाद और किस पे आप लानत फरमा रहे हैं? वह मुकिलाहू, मुकिलाहू, मुकिल कहते हैं खिलाने वाला, मुकिला नसब में हु उसका खिलाने वाला। इस जुमले को इस तरह समझ लें, एक और जुमला मैं आपके सामने रखता हूं पहले, फिर ये बात आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए मैं कहता हूं नसरतु, क्या तर्जुमा होगा? मैंने मदद की, नसरतु, नसरतु ज़ैदन, मैंने जैद की मदद की। व अखाहू, और उसके भाई की। व उम्महू व अबाहू, और उसके माँ बाप की। व बनीही, और उसके बेटों की। इब्नुन बेटा, इब्नुन की जमा बनूना, जमा सालिम है, ऊना साउंड आ रही है, जमा सालिम मुज़क्कर की साउंड है। ऊना साउंड रफा साउंड है, नसब और जा साउंड क्या होगी? बनीना।
جب بنونا مضاف ہو کر آئے گا تو الف لام داخل نہیں ہوگا, اعراب ہلکا ہوگا, تو کیا بن جائے گا؟ بنو. بنونا کو میں کہہ رہا ہوں جب وہ مضاف ہو کر آئے گا تو بن جائے گا بنو, اور اس کے بیٹے بنوہو, اس کے بیٹے, یہ حالت رفع میں بیٹے ہیں. اب وہ بیٹے اگر حالت نصب میں چلے جائیں تو بنینا استعمال ہوگا نا. اب بنینا جب مضاف ہو کر آئے گا نون ڈراپ ہو جائے گا, بنی اور اٹیچڈ ہو. اس اٹیچڈ ہو سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے تو اس پہ کیا آتا ہے؟ زیر آتی ہے. بنی ہی, اس کے بیٹے, یعنی پہلے اس کے بیٹے رفع میں تھے, اب اس کے بیٹے نصب میں چلے گئے, اور اگر اس کے بیٹے جر میں بھیجنا چاہتے ہیں تو بھی بنی ہی ہوں گے. تو اب یہ جملہ دیکھیں, نصرت زیدن, میں نے زید کی مدد کی, و اخاہو, اور اس کے بھائی کی, اور و امہو و اباہو, اور اس کے ماں باپ کی, و بنیہی, اور اس کے بیٹوں. کلیئر ہو گیا؟ تو اب دیکھیں, لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی سود کے کھانے والے پر, وَمُؤْكِلَهُ, اور اس کے کھلانے والے پر. کلیئر ہو گیا نا؟ یہ ایگزامپل سامنے رکھیں تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. پھر اس کے بعد وَكَاتِبَهُ, اور اس کے لکھنے والے پر. اب یہ سامنے جملہ ہوگا تو اور کے ساتھ دیکھیں, وہ یہ فعل جو سب کے ساتھ کام کر رہا ہے, یعنی یہ زید مفعول, اخاہو مفعول, امہو مفعول, اباہو مفعول, بنیہی مفعول. ٹھیک ہے, ان تمام کو ہم نے واو کے ساتھ جوڑ دیا اور ایک مفعول کے زمرے میں لے لیا. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. وشاہدیہ, کہ شاہدیہ کیسے بنا؟ شاہد گواہ, گواہی دینے والا. ایک دو شاہد ہوں تو شاہدانی. ٹھیک ہے, شاہدن, اس کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ شاہدانی. شاہدانی کی حالت نصب پر کیا ہوگی؟ شاہدینی. آنی اینی مثنیٰ ساؤنڈ. اب شاہدانی کو اگر میں مضاف بنا کر لانا چاہتا ہوں, الف لام داخل نہیں ہوگا اور اعراب ہلکا ہوگا, تو مثنیٰ کا اعراب کیسے ہلکا ہوتا ہے؟ نون گر جاتا ہے, بالکل جمع سالم مذکر کی طرح. اور مضاف الیہ اٹیچ ہو کی ضمیر لا رہا ہوں تو کیا بن گیا؟ شاہداہو, اس کے دونوں گواہ. اب شاہدینی, اس کو اگر میں مضاف بنا کر لاؤں, الف لام داخل نہیں ہوگا, نون ڈراپ ہو جائے گا, تو پیچھے کیا رہ گیا؟ شاہدئی, اور اٹیچ ہو کی ضمیر لاؤں تو اس اٹیچ ہو سے پہلے یا ساکن ہو, تو ابھی آپ کر چکے ہیں, اس پہ سیدھی زیر آتی ہے شاہدئی, اس کے دونوں گواہ. اب چونکہ دیکھیں یہ آکل الربا مفعول بن کر آ رہا ہے, موکلہ مفعول بن کر آ رہا ہے, کاتبہ مفعول بن کر آ رہا ہے, شاہدیہ بھی مفعول بن کر آ رہا ہے. تو اب ترجمہ آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کہ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود کے کھانے والے پر, اور اس کے کھلانے والے پر, اور اس کے لکھنے والے پر, اور اس کے دونوں گواہوں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فصیح ترین انسان ہے, عرب. اب فوراً پر دیکھیں ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ چلے یہ تو بات سمجھ میں آتی تھی, آکل الربا سود کھانے والا ہے, موکلہ کھلا رہا ہے, لکھنے والا, گواہی دینے والا, تو اس کو پھر آپ نے خاص طور پہ آگے جملے میں بیان فرمایا فقالا, اور آپ نے فرمایا, یہ انشاءاللہ کالا ہم آگے پڑھیں گے, کیا فرمایا؟
ایک جملہ اسمیہ فرمایا ہم سواء، ہم سواء، دے آر ایکول، سواء علیہم اانذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں سواء کا؟ برابر، برابر ہے ان پر، آپ نے انتظار کریں یا نہ کریں کوئی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو سواء کا لفظ جو ہے یہ برابر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور واحد جمع سب کے لیے سواء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک؟ کیونکہ شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا کہ جی ہوں میں تو یہاں سواء آنا چاہیے تھا، نہیں، سواء جو ہے واحد کے لیے بھی سواء ہے اور جمع کے لیے بھی سواء ہے۔ تو وہ کالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سواء، وہ برابر ہے، وہ برابر ہے۔ تو ایک حدیث الحمدللہ آپ کے سامنے گرامیٹیکلی آ گئی، اور جتنی مطلب میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، امید کرتا ہوں یاد بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ فعل ایسا ہے کہ جس فعل کے حوالے سے رحمت للعالمین وہ بھی بد دعا دے رہے۔ سود کے حوالے سے جب سورۃ البقرہ کی آپ آیات پڑھتے ہیں آخر میں بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما یقوم الذی، اس شخص کی مانند جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، بدحواس کر دیا۔ یعنی سود جو لوگ کھاتے ہیں ان کا قیامت کے دن حشر یہ ہوگا، جب قبروں سے اٹھیں گے یا میدان حشر میں، وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر باولا کر دیا، بدحواس کر دیا۔ پھر آگے بیان فرمایا ذالک بانہم، یہ ان کا حال اس وجہ سے ہوگا، ذالک بانہم قالوا، یہ حال ان کا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، انما البیع مثل الربا، یہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے، یہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے۔ انسان بزنس کیوں کرتا ہے جی؟ نفع کمانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو سود پہ پیسے کیوں دیتا ہے؟ نفع کمانے کے لیے۔ تو جب مقصد دونوں کا نفع کمانا ہے تو ایک جیسی چیزیں نہ ہوئی، تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، یہاں تو انہی کا قول ہے کہ تجارت تو سود کی طرح ہے، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، یعنی یہ کیا بات ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کا قول مانے کہ اللہ تعالیٰ نے کے اس قول پہ، وہ جو کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، اس پہ کوئی عقلی دلیل نہیں دی، اپنی اتھارٹی جو ہے اس کو شو کیا، اس کو پیش کیا کہ احل اللہ البیع، اللہ نے حلال کر دیا، حلال ٹھہرایا تجارت کو، وحرم الربا، اور سود کو حرام کرا۔ دو چیزیں دکھنے میں ایک جیسی ہو، ان میں سے ایک حلال ہے ایک حرام ہے، اس کا فیصلہ کون کرے؟ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ دیکھیں سمپل سی ایگزامپل سامنے رکھیں اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر پھر بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ نبی وسلم کی ایک اور حدیث ملتی ہے میں سود کے حوالے سے، آپ نے فرمایا کہ الربا 70 حومن، سود کے گناہ کے 70 درجے، 70 درجے ہیں۔ اب یا تو 70 درجے ہیں، یا عربی زبان میں یہ 70 کا عدد جو ہے وہ کثرت تعداد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم اردو میں 100 کا عدد عام طور پہ کثرت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو 100 دفعہ جملہ فعلیہ بتا دیا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ایگزیکٹ 100 دفعہ نہیں پڑھایا آپ کو، کیا مطلب ہے کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو؟
تو عربی میں 70 کا عدد جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کثرت تعداد کے لیے. تو آپ سے نے فرمایا کہ الربا 70 حوبن، سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں. ایسروہا، اور اس کا سب سے ہلکا درجہ، ہلکا ترین درجہ کیا ہے؟ این ینکح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. یہ سود کا سب سے ہلکا درجہ، یعنی ہلکا درجہ دیکھیں یہ ہے، اس سے اوپر کے درجے کیا ہوں گے یعنی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے. اچھا اب یہ بات ذرا اس معاشرے میں سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، یعنی اس معاشرے میں تو چونکہ یہ ہوتا تھا کہ نکاح مقت کیا تھا، یعنی اب دیکھیں نا ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ، یعنی بے شک اپنے باپ کی جو بیوی ہوتی تھی، باپ کے مرنے کے بعد جائیداد کے چکر میں اس سے شادی کر لیتا تھا، ہوتی تو ماں ہی تھی نا اس کی. لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے تو بات اس کا اگر آج کے ہم دور میں سمجھنا چاہتے ہیں تو سمپل سی ایگزامپل ہے، اس کو ذرا اس طرح ایک درجے نیچے لیں. اگر آپ کو آپ کا کوئی دوست مشورہ دے، آپ شادی کے خواہش مند ہیں اور وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ اپنی بہن سے نکاح کر لو، کیا کریں گے آپ؟ کنسیڈر کریں گے اس کا مشورہ؟ یعنی مختلف طرز عمل ہو سکتے ہیں نا، آپ اس کا منہ توڑ دیں گے، تھپڑ ماریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ٹھیک ہے، تمہیں جرأت کیسے یہ بات کرنے کی؟ اس کے بعد وہ اپنے مشورہ تبدیل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا اگر یہ مشورہ برا لگا تو ایسا کرو، اسی گھر میں رہنے والی اپنی کزن، اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کر لو. کیا آپ اس میں بھی اسے تھپڑ ماریں گے؟ نہیں ماریں گے نا. کیوں؟ اب وہ اس میں سوال کرتا ہے وہ آپ سے کہ جب میں نے کہا اپنی بہن سے نکاح کر لو تو تم نے مجھے تھپڑ مار دیا، اور میں نے کہا اپنی کزن سے نکاح کر لو تو تم نے اسے کنسیڈر کیا، تم سوچ میں پڑ گئے کہ ہاں سوچا جا سکتا ہے. دونوں ایک جیسی تو ہیں، ایک جیسی ہے نا، کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں فرق کیا، آپ یعنی اگر دلائل سے بات کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ وہ میری بہن ہے، وہ میرے لیے حرام ہے، اور وہ میری کزن ہے، وہ میرے لیے حلال ہے. یہ حرام حلال کس نے قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. یعنی دکھنے میں دونوں ایک جیسی ہے. اب دیکھنا ذرا اس کو پیچھے جاتے جائیں تھوڑا سا، ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی اولاد ہے نا، آدم و حوا کی اولاد ہے. ہم سب کیا ہوئے؟ بہن بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ذرا پیچھے جاتے جائیں جاتے جائیں جاتے جائیں، حضرت آدم و حوا تک پہنچے. حضرت آدم یا اما حوا کے کوئی بہن بھائی تھے؟ تھے نہیں نا. ان کی اولاد ہوئی اور پھر اس اولاد سے ہی یہ نسل آگے چلی. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کے حوالے سے قانون کیا تھا کہ وہ جو ایک مرتبہ پریگننسی تھی، اس سے جو بھی اولاد پیدا ہوتی تھی وہ ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے اور وہ آپس میں بہن بھائی ہوا کرتے تھے. اور پھر دوسری مرتبہ کے حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے. اب ان کا آپس میں ایک دوسرے سے نکاح ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس والے پیئر کا دوسرے والے پیئر کے ساتھ. اب اس طرح ہی نسل بڑھی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اس حوالے سمجھیں تو اصل چیز یہ اصل بات سمجھنے والی کیا؟ اتھارٹی. کہ اتھارٹی کس کی ہے؟ دو چیزیں آپ کو دکھنے میں ایک جیسی نظر آتی ہوں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ حرام قرار دینا اور حلال قرار دینا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا. اب دیکھیں، امید کرتا ہوں کہ بات بالکل سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اگلے الفاظ جو سنیے گا سورہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کا جو گزر چکا،
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، بالکل آسان آسان جملے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو اسے اس کی گرفت فرمائے گا. تمہیں اپنے کومنٹس پاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ساری زندگی تو سود لیتا رہا. ٹھیک ہے، اب آگے حاجی بن گیا. تو اب دیکھیں نا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی. پہلے اسے نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ کے رسول سے ہم لعنت فرما رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نچلا ترین درجہ جو ہے وہ ہلکا ترین درجہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح جو ہے اس کے برابر قرار دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے ان لوگوں کا حشر بیان فرما دیا. نصیحت آ گئی، باز آ گیا. تو جو ہو چکا وہ اس کا معاملہ اس کا اللہ کے پاس ہے. اللہ چاہے معاف کر دے، اللہ چاہے بس گرفت فرما دے. تمہیں کامنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اصل جو بات ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے، ومن آدھا، ہاں جس نے دہرایا، جس نے اعادہ کیا، وہ سن لے. فاولئک اصحاب النار، اولئک اصحاب النار، جملہ اسمیہ، یہ ہیں آگ والے. ہم فیہا خالدون، ہم مبتدا، خالدون خبر، فیہا جار مجرور متعلق خبر، وہ اس میں ہمیشہ رہے. اصل بات یہ ہے جو ہمارے سمجھنے والی ہے. اب اس کو بھی مثال سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اگر فرض کیا کوئی ایسی سچویشن پاسبلٹی ہے دنیا میں، اور ایسا ہوا بھی ہے کہ اگر بچپن میں کھوئے ہوئے دو بہن بھائی جوانی میں ایک دوسرے سے نکاح کر لیں، پاسبلٹی ہے نا؟ تو ہو سکتا ہے نا. مطلب دیکھیں، کوئی ان کا فیملی سانگ نہیں ہے، کوئی ایسا کچھ نہیں ہے جس وجہ سے وہ پہچان لیں ایک دوسرے کو، تو پاسبلٹی ہے. اچھا، اب کیا ہوا؟ نکاح ہو گیا. پتہ نہیں تھا نا، نکاح ہو گیا. اور این اس رات کو اس لڑکے کو پتا چلتا ہے یہ تو میری کھوئی ہوئی بہن ہے. کیا کرے گا؟ وہ سوچے گا کہ اتنا پیسہ لگا ہے، اتنا خرچہ ہوا ہے، اتنا ارینجمنٹ ہے، یہ اویل کر لوں، اس کے بعد دیکھی جائے گی. سوچے گا کبھی نہیں. اب یہ وہی چیز ہے، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا، اور وہ باز آ گیا، رک گیا. نصیحت آ گئی، رک گیا، تو فلہ ما سلف، جو گزر گیا تو اس کا. ٹھیک ہے. ومن آدھا، یعنی دنیاوی معاملے میں ہم کیا کہتے ہیں، سب پتہ چل جاتا ہے ہمیں. یعنی یہ حدیث بھی سامنے آ جاتی ہیں، آیات بھی سامنے آ جاتی ہیں، لیکن انسان کہتا نہیں، یہ جو اصل میں میں نے اب ایک جگہ پر ذرا وہ کیا ہوا ہے، انویسٹ کیا ہوا ہے، اتنا خرچہ کیا ہوا ہے، بس یہ پروجیکٹ میں پورا کر لوں، یہ پروجیکٹ پورا ہو جائے، اس کے بعد میں چھوڑ دوں. لیکن طرز عمل بالکل وہی ہونا چاہیے اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ نے کرنا ہے. پھر آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو سود میں سے باقی رہ گیا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سن لو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. سیدھی سی بات ہے، اگر تو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے تو بڑے شوق سے اس کو جاری رکھے. اور ظاہر بات ہے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، تو اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ دے اور اللہ کے لیے اگر آپ سٹیپ لیں گے. اب یہ جو سوالات کچھ ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں جی
کیا کریں, کیسے کریں, یہ کریں وہ کریں. اب پہلی بات تو دیکھیں, بنیادی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ہم نے جب اس کورس کو شروع کیا تھا تو اس وقت بنیادی طور پہ وہ آیت سامنے رکھی کی تھی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. اب قرآن مجید کی نصیحت ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ کتنوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا سخت گناہ ہے. اب وہ بات جو میں نے کہا تھا نا کہ آفر آپ کو ہو کہ اپنی بہن سے نکاح کر لو تو آپ اس کا منہ توڑ دیتے ہیں, اور آج یہی آفر آپ کو قدم قدم پہ مل رہی ہے. مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ آپ اس کا منہ توڑتے ہیں, آپ اس کا منہ نہیں توڑتے, اسے بچھاتے ہیں, اسے چائے پلاتے ہیں, اسے پانی پلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ذرا ڈیٹیلز دو اس آفر کی. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا طرز عمل اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے, ہمیں یہ پتا تو ہو کہ یہ برائی ہے اور اتنی سخت برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایسی ایسی آیات نازل کی ہیں. یہ کوئی معمولی آیات نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. اور نبی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی, اس میں ایک حدیث, موٹی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث یہ بھی نہیں آپ کہیں گے کہ کوئی اتھینٹک حدیث نہیں ہے, اس کا ریفرنس مسلم کی روایت ہے, اس میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے. اور الحمدللہ آپ کو یہ حدیث زبانی یاد بھی ہو گئی ہے, اس کا ترجمہ بھی آپ کو آ گیا ہے, اور اب تو الحمدللہ آپ کو اس کی گرامر بھی آ گئی ہے, آپ کو اس کی گرامر بھی آ گئی. اس گرامر کے بعد اب آگے سوالات آپ کے جو بھی ہیں, آپ کا پیریڈ ہوتا ہے, مفتی صاحب آتے ہیں, کیونکہ انما انا مدرسن, آئی ایم اونلی اے ٹیچر, ٹھیک ہے, ما انا بمفتن, میں ہرگز مفتی نہیں. کوئی صورت سود ہے نہیں ہے کیا ہے, یہ سارا ان کا کام ہے ٹیکنیکل. میں تو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کو جو نصیحت والا پہلو ہے وہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے جو پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر ہماری زندگی میں یہ کسی درجے میں شامل ہے تو پہلا کام تو ہم یہ کریں گے کہ خود اس سے نکلیں اور اپنے ارد گرد نظر ڈالیں. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے وقت ایسا آئے گا کہ لوگ سود میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوں گے, لیکن سود کا غبار یا دھواں ان کے اندر ضرور جا رہا ہے. تو آپ جتنا مرضی اس سے پاک ہو جائیں, آپ اپنے آپ کو بچا لیں, لیکن وہ دھواں آپ کے اندر ضرور ہے. باہر آگ لگی ہو, دھواں اٹھ رہا ہو, کیا کریں گے؟ دروازے کھڑکیاں بند کر لیں گے, پہلا سٹیپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ ناک بند کر لیں گے. اس کے بعد اب سانس روک لیں گے, سانس نہیں روک. پھر دیکھیے کیا بس یہی کر کے بیٹھ جائیں گے, کوشش نہیں کریں گے اس دھوئیں کو ختم کرنے کی. اب جو شخص اس دھوئیں کو ختم کرنے کے لیے جو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, ایک پڑھا لکھا شخص اور طریقے سے پلان کرے گا, ایک کم پڑھا لکھا شخص اس کی پلاننگ اور ہوگی. اب اصل ہے دیکھیں کام, اب یہ نا ہم کیا کریں گے, یہ بڑا ایک سوال ہے. اس میں مثال سامنے رکھیں اس چڑیا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آپ کو پتا نا وہ چھوٹا سا پرندہ وہ چونچ میں پانی لے کر جو آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا, تو اسے پوچھا کہ تمہارے اس پانی سے آگ بجھ جائے گی؟ کیا کہا تھا اس نے؟ تو کہا مجھے پتا ہے کہ میرا یہ پانی وہ آگ نہیں بجھا سکتا, لیکن کم از کم قیامت کے دن میں ان لوگوں میں تو شامل ہوں گی جو آگ لگانے والوں میں نہیں تھے بلکہ آگ بجھانے والے. تو یہ جو ہم یہ کہہ کے بڑے سیڈ پہ ہو جاتے ہیں, جی ہم کیسے کریں, ہم کیا کریں. وہ کچھ کر سکتے ہیں, کم از کم بتائیں تو صحیح لوگوں کو. اور اسی کے لیے کیا کریں, آپ کے لیے پروگرام وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں آپ کو, اب یہ کام علماء کا ہے
वो हमारे लिए कुछ गाइडलाइन जो है वो तय करें, हमें उस पर चलाने की कोशिश करें, हम हमारे सामने चीजें रखें, तो सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए आसान होंगी। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसे समझने की और इसे आगे से आगे पहुंचाने की और इसके हवाले से बेहतरीन हिकमत अमली जो है तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। ले जी, आज सुबह मुझे एक फोन आया मैनचेस्टर से एक स्टूडेंट का। उन्होंने सलाम दुआ के बाद मेरे सामने जुमला रखा कि जी मैं जुमला फेलिया जो है वो आजकल मेरे मेरे मुताला है, तो एक जुमला मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जुमला यह था कि स्कूल के इस लड़के ने उस स्कूल के लड़के को मारा। तो मैंने उनको जुमला ये तकरीबन 12 मिनट में समझाया। अब हमारा पीरियड खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट है। अब मैं देखना ये चाहता हूं कि क्या आप इस जुमले को 5 मिनट में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी, जो हमारा तरीका कार है उसको सामने रखते हैं कि मुझे सर आप करवाएंगे माशाल्लाह। जी, मारा जी इसमें फेल है, ठीक है, मारा अल्हम्दुलिल्लाह फेल है। हमारा तायुन हम कर लें पहले जुमला फेल के अज्जा का। जी हाँ जी, स्कूल का ये लड़का ये हमारा फाइल हुआ, यानी ने से पहले पहले जो होगा हमारा फाइल होगा, ठीक हो गया। और उस स्कूल का लड़का मफूल है पूरा, ठीक है ना, यानी स्कूल से पहले पहले वाला मफूल है। आप तायुन कर लें, आपके लिए जुमला बड़े से बड़ा ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा। जी, अब देखें फाइल हमारा जाहिर है, तो गर्दान से सीधा नंबर 1 या सीधा नंबर 4, और चूंकि लड़का है, ठीक है, लिहाजा ज़राबा लगेगा। जी, ज़राबा फेल हमने शुरू में लगा दिया। अब हमारे पास फाइल और मफूल। हाँ जी, फाइल है स्कूल का ये लड़का, स्कूल का ये लड़का। कौन सा कंसेप्ट है ये? मुरक्कब इजाफी में इशारे का इस्तेमाल। मुरक्कब इजाफी में जो हमने शेड्स पढ़े थे, सादा मुरक्कब इजाफी, पेचीदा मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल, मुरक्कब इजाफी में सिफत का इस्तेमाल, मुरक्कब इजाफी में इशारे का इस्तेमाल। तो 5 चीजें हमने मुरक्कब इजाफी में पढ़ी थी। तो ये है मुरक्कब इशारी में, मुरक्कब इजाफी में इशारे का इस्तेमाल। इसका तरीका मैंने क्या बताया था? इशारा समझे नहीं है, इशारे को हाइड कर लें, आपके पास सादा मुरक्कब इजाफी बच जाता है स्कूल का लड़का। स्कूल का लड़का सादा सा मुरक्कब इजाफी बना लेंगे आप, क्या बनेगा जी? वलदुल मदरसाती, वलदुल मदरसाती, ज़राबा वलदुल मदरसाती, स्कूल के लड़के ने मारा। लेकिन अब इशारा हमने जो है वो अनहाइड कर दिया। इशारा किसकी तरफ है जी? लड़के की तरफ है या स्कूल की तरफ है? लड़के की तरफ है। अब लड़का क्या है मुरक्कब इजाफी में? मुजाफ है या मुजाफिल है? मुजाफ है। मुजाफ की तरफ इशारा तो कहाँ लगता है? आखिर में, ठीक है। अब लड़के की तरफ इशारा है, लड़का वाहिद है, मुज़क्कर है, वाहिद मुज़क्कर का करीब वाला इशारा लगा दें, वो क्या है? हाज़ा। ज़रबा वलदुल मदरसाती हाज़ा, स्कूल के इस लड़के ने मारा। अब किसको मारा जी? उस स्कूल के लड़के को मारा। इशारा हाइड कर दें, इशारा हाइड किया, कंस्ट्रक्शन हमारे पास फिर सादा होगी। क्या बनी जी? स्कूल का लड़का, करें कंस्ट्रक्ट। अच्छा, अब चूंकि ये मफूल है ना, तो मुज़ाफ को यहीं पर नस्ब में ले जाएं, ठीक है। वलदल मदरसाती, ठीक है। अब इशारा अनहाइड किया, इशारा किसकी तरफ है? स्कूल की तरफ। और स्कूल क्या है? मुज़ाफ इलैह है, और इशारा जब मुज़ाफ इलैह की तरफ होता है तो कहां आता है? मुज़ाफ इलैह से पहले आता है, ठीक है। लिहाजा इशारा कहां लगेगा? यहां पर लगेगा, जो कि अल मदरसा के मुताबिक होगा। अब अल मदरसा क्या है? वाहिद है, मुअन्नस है, ठीक है, और इशारा दूर का है, दूर का इशारा। तो वाहिद मुअन्नस, बईद का इशारा क्या है? दिल का। तो अब ये कंस्ट्रक्शन आपकी होगी मुकम्मल। ज़रबा वलदुल मदरसाती हाज़ा वलद तिलकल मदरसा।
ठीक हो गया जी? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 मिनट से पहले गालिबन इसको मुकम्मल कर लिया। तो बात वही है जो मैं आपसे पहले कर चुका हूँ कि जुमला यकीन करें कोई भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, सिर्फ अगर आप उसके अज्जा का तयन कर लें अच्छी तरीके से कि इसके अज्जा कौन कौन से हैं। जुमला इसमिया है तो जुमला इसमिया के 2 बुनियादी अज्जा, मुब्तदा और खबर, 2। फिर तीसरा जो उसमें आ जाता है मुतालिक, ठीक है। जुमला फेलिया तो उसके 2 बुनियादी अज्जा, फेल और फाइल। फिर उसमें तीसरा जुज़ आ जाता है मफूल, और फिर उस तीसरे से आगे बनता है आपका मुतालिक, ठीक है। तो ये एक एक जुज़ आप लेके आगे जो है वो जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक हदीस भी हमने ग्रामेटिकली पूरी कर ली मुकम्मल, और वो एक टेक्निकल सा जुमला भी जो है वो भी कर लिया। कल इंशाल्लाह ताला हम जुमला फेलिया में 3 टॉपिक्स जो है वो इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब बहुत हमने फेल पे टाइम जो है वो लगा लिया, फेल माजी पे। अभी फेल मुजारे भी पढ़ने हैं, और फिर फेल मुजारे के मुख्तलिफ जो है वो शक्लें वो भी हमारे सामने आएंगी। तो फेल माजी को मनफी बनाना, फेल माजी में सवालिया जो है वो अंदाज पैदा करना, और फेल माजी में ताकीद पैदा करना, ये इंशाल्लाह ताला 3 टॉपिक्स हम कल कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ आज हमने सुना है हदीस के हवाले से, उसे हमें समझने की, याद रखने की, और फिर आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि वो हदीस सामने रखा करें, वो मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, उसने जो दुआ दी है कि नज़र अल्लाह उमरान, अल्लाह खुश रखे ऐसे शख्स को कि समिया मिन्ना हदीसन, जिसने हमारी तरफ से कोई बात सुनी, फहाफिज़हू, फिर उसने उसको याद रखा, हत्ता युबल्लिगहू, यहाँ तक कि उसे आगे पहुंचा दिया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु।